میرے استاد جی کہتے تھے کہ بندے کو جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اسے اپنے منہ پر مار لینا چاہیے۔ بھارت نے ایک مووی نکالی ہے جس کا نام ہے دھرندر، اور اس مووی میں لیاری گینگ وار دکھائی گئی ہے کراچی کی۔ اس مووی کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ایس پی چودھری اسلم کا کردار کتنا صفاکانہ کردار تھا۔ اس میں دکھایا گیا کہ رحمان ڈکیت کتنا نوسر باز آدمی تھا۔ اس میں عورتوں پر ہونے والے پاکستان کے اندر تشدد کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ بھائی آپ کون ہیں؟ ہو دا ہیل آر یو بھائی؟ آپ کو یہ اختیارات کس نے دے دیے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کے معاملات کو ہائی لائٹ کریں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ اور اگر آپ کو فار دا ٹائم بینگ ہم یہ اجازت دیتے بھی ہیں تو آپ کے اپنے ملک کے اندر کے حالات کیا ہیں؟ چائے بیچنے والے بھائی، آپ کے اپنے ملک کے اندر کسان ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے؟ آپ کے اپنے ملک کے اندر ایوریج پرسن کی جو ایک لٹریسی ریٹ ہونا چاہیے وہ کتنا ہے؟ آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ واویلا تو بہت کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر جناب آپ ترم خان بن گئے، آپ کا طوطی پوری دنیا میں بولتا ہے، حالانکہ آپ کی ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا ہی ہے کہ عسکری محاذ میں آپ کی ساری ٹاپ آف دا لائن ویب سائٹیں جو ہے وہ ہیک ہو گئی تھیں جس وقت آپ پاکستان کے ساتھ 2025 میں جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ کے 6 جہاز آج بھی فضا میں ہیں یا اس وقت زمین بوس ہو چکے ہیں؟ آپ جو چائے بیچتے ہو، چائے بیچنے والے، وہ ٹی فینٹاسٹک ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دبئی ایئر شو کے اندر آپ کے ایک جہاز نے خودکشی کیوں کر لی تھی؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ملک کے اندر آج بھی برہمن اور اچھوت کا کمپیریزن ہو رہا ہے یا ختم ہو چکا ہوا ہے؟ گاؤں ماتا کے متر سے اشنان کرنے والی قوم اب یہ بتائے گی کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندرونی معاملات اور مسائل کیا ہیں؟ بھائی کیا آپ کے اپنے ملک کے اندر اوسطن ہر بندے کی جو آمدن ہے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ انڈین روپیز سے اوپر جا چکی ہوئی ہے؟ آپ کس اعتبار سے پاکستان کے اندرونی معاملات پر کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی اوقات کیا ہے بھائی؟ آپ عسکری میدان میں پاکستان کے سامنے فیل ہیں، آپ اور دیگر کئی ایک میدان ہے جس کے اندر پاکستان کے سامنے فیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ہیلدی کمپیریزن کے طور پہ ہم خود پورٹرے کرتے ہیں کہ بھائی اگر انڈیا کی ٹرانسپورٹ کا یہ حال ہے تو پاکستان کی ٹرانسپورٹ کا بھی حال بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں پر بات آتی ہے غیرت کی، جہاں پر بات آتی ہے حمیت کی، جہاں پر بات آتی ہے ڈگنیٹی کی، جہاں پر بات آتی ہے سوورینٹی کی، تو وہاں پر پاکستانی قوم الحمدللہ سن 1947 سے پہلے بھی ایک غیور قوم تھی اور آج بھی ایک غیور قوم ہے۔ ہمارا گھر اندر سے خستہ ضرور ہے لیکن ہم باہر سے سینہ تان کر آج بھی چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چائے بیچنے والے یہ تو بتاؤ کہ انٹرنیشنل میدان میں، عسکری اور سفارتی میدان میں آپ آج کہاں کھڑے ہو؟ چائے بیچنے والے اپنی چائے کی ریڑھی کے 4 ٹائروں سے نکل کر ذرا دنیا کس طرح سے گول ہے اور گول پہیوں پر دوڑ رہی ہے یہ ذرا دیکھو اور بتاؤ کہ آج کیا امریکہ کا صدر اپنی ہر دوسری تقریر میں نہیں بتاتا کہ مودی تمہارے 6 جہاز جو ہیں وہ اس وقت زمین کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، وہ جہاز جن کے ٹائروں کو تم نے لیمو کے اوپر سے گزار کر کہا تھا کہ اب تو یہ ہمیشہ فضا میں ہی رہیں گے۔ یہ بغیر فیول کے پانی پہ چلنے والا رافیل دنیا کے تمام تر فضائی جہازوں سے بہترین ثابت ہوگا۔ یہ جو دعویٰ تھا کتنے سیکنڈ چل سکا پاکستان کی فضائیہ کے سامنے؟ لیاری گینگ وار کو ہائر کرتے ہو، لیاری گینگ وار کے اوپر بات کرتے ہو، چودھری اسلم کے کردار پر بات کرتے ہو، رحمان ڈکیت پر بات کرتے ہو، کراچی کے اندر اگر سروں سے فٹ بال کھیلی گئی تو اس پر بات کرتے ہو، ہماری گینگ وار کی بات کرتے ہو تو ذرا اپنے جو علاقے ہیں ان کے متعلق تو بتاؤ۔ اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے وہ بتاؤ۔ انڈیا کے اندر کیا ریل گاڑیوں کے نیچے بندے کچل کر نہیں مار دیے گئے؟ کیا انڈیا کے اندر گینگ وار آج بھی موجود نہیں ہے؟ کیا انڈیا کے اندر وہ ایک اسپتال میں کام کرنے والی خاتون جو کہ نائٹ ڈیوٹی میں تھی اور اس کے اوپر آ کر پورے 1 درجن کے لوگوں نے کے قریب لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور کئی گرام کے قریب اس کے جسم میں سے مردانہ مواد جو ہے وہ بعد میں نکلا تھا، بازیاب ہوا تھا، اس کیس کا تم نے کیا کیا چائے بیچنے والے؟ اپنے علاقے کے اندر، اپنے ملک کے اندر کیا آج بھی آپ مسلمان اور ہندو فسادات کو ختم کر پائے؟ بابری مسجد کو شہید کر کے اپنی مسند کے 4 برج قائم کرنے والے آدمی آج جب ایک مرتبہ دوبارہ تمہارے ہی ملک میں مسلمان ایک نئی مسجد تعمیر کرنے جا رہے ہیں تو کیا تم انہیں روک پا رہے ہو؟ جب انسان کی اپنی اوقات کوئی نہ ہو، جب انسان کے اپنے پلے کچھ نہ ہو،
جب انسان کی اپنی ڈگنیٹی، اپنی سوورینٹی، اپنا وقار کچھ نہ ہو، تو پھر انسان چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہتا ہے دا ٹی از فینٹاسٹک، اور ٹی تو پھر واقعی فینٹاسٹک ہوتی ہے۔ جب کوئی مچھڑ پاکستان کی حدود میں بیٹھ کر چائے کی چسکی بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں دا ٹی از فینٹاسٹک، تو ٹی تو فینٹاسٹک ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جہاں ہم چائے پلا کر اپنی مہمان نوازی کا ایک وصف تمہارے سامنے رکھتے ہیں، وہیں ہم اس قابل بھی ہیں اور ہمیں یہ آتا بھی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی چائے کو ہماری چائے سے بہتر بتانے کی کوشش کرے تو اس کی چائے اسی کے اوپر کس طرح سے انڈیلی جاتی ہے۔ 6-0 کا کہاوت تو پرانی ہو چکی ہے، ایک جہاز نے تو ہمارے شیر جوانوں کے آگے تمہارے ویسے ہی خودکشی کر لی تھی، تو اب معاملہ 7-0 کا ہے۔ سو اس 7-0 کو یاد رکھو، چائے کے اندر ابالے دو، پتی زیادہ ڈالو، شکر ذرا کم رکھو، اچھی چائے بنانا سیکھ چکے تھے، اچھی چائے بناؤ اور بیچو، کاروبار کرو، یہ سیاست تمہارے بس کا کھیل نہیں ہے۔ یہ مکہ جو تم دھرندر مووی کی صورت میں ہمارے چہروں پہ مارنے کی کوشش کر رہے ہو، ہمارے ملک میں ہمارے اندر بہت سے مسائل ہیں، بہت سی کمیاں، بہت سی کجیاں ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہم تم سے بہتر ہیں الحمدللہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔